بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ آج صبح صبح ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کلپ میں، جو ایک بڑا ہی رکت آمیز اور سبق آموز کلپ ہے۔ میں تو یہ دعا کروں گا کہ جس دوست نے، مسلمان بھائی نے یہ کلپ بنا کر اس نے یہ وائرل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو ہوتا ایسا ہی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو اولاد کے لیے تمام زندگی مختلف تکالیف اٹھاتے ہیں، مسائل کو برداشت کرتے ہیں، اپنی اولاد کے ناز اٹھاتے ہیں، طرح طرح سے اپنی اولاد کے ساتھ محبتیں پیار کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنی جانیں، اپنی زندگیاں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ان کی بہتری کے لیے، اور ہر وقت اپنی اولاد کی بہتری کا ہی خیال رکھتے ہیں، ان کے مستقبل کا خیال رکھتے ہیں۔ مگر ستم دریفی یہ ہے کہ جب اولاد، بیٹے جب جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی زندگی کے مشاغل میں کھو جاتے ہیں، پھر انہیں اپنی خوشیوں کا ہوتا ہے، اپنے والدین کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے کہ ان کا کیا حال ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا اللہ کی رضا اگر چاہتا ہے تو اپنے باپ کو راضی کر، الجنت تحت اقدام الامہات، تیری جنت جو ہے تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے اس طرح ناز اٹھاتے ہیں جس طرح ان کے ماں باپ نے ان کے بچپن کے زمانے میں ان کے ناز اٹھائے۔ تو سچی بات ہے، میں تو صبح یہ کلپ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا، بلکہ ہمارے گھر میں سے جس نے بھی دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ ایک بیٹا ہے، والدین علیحدہ کمرے میں وہ ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں، اور بیٹا آتا ہے، وہ 2 پلیٹیں رکھ کے چلا جاتا ہے کہ خود ہی کھا لیں گے ماں باپ، اور آپ جا کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کئی کھانے چنے ہوئے ہیں میز پر، کھانے کی ٹیبل پر، وہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو جو ہی کھانا شروع کرتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ وہ زمانہ جب میرے بچپن کا تھا، میرے ماں باپ پہلے ایک لقمہ میرا باپ اور ایک لقمہ میری ماں پہلے میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، اور آج میں اپنے ماں باپ کو اکیلے چھوڑ کے دوسرے کمرے میں ناشتہ دے کے آیا ہوں، اور میں علیحدہ کمرے میں بڑے جناب احسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں ناشتہ۔ جب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے تو اس کو سوچ آتی ہے، اس کا ذہن بدل جاتا ہے، تو فوراً جاتا ہے اپنے ماں باپ کے کمرے میں، پہلے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسی طرح ان سے لقمے لیتا ہے، ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ تو یہ سوچ بھی اگر آ جائے تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ اولادیں جو اپنی آسائشوں کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنے آرام کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں میں مہوو کر پھر اپنے ماں باپ کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یقیناً ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ آخرت کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعاؤں میں رکھی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کا باپ ناراض ہے اس سے اللہ راضی ہے، راضی نہیں ہو سکتا، اور جس کی ماں ناراض ہے اس کا اللہ ناراض ہے، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اور ماں باپ کی سے محبت اس طرح کرو، حکم یہ ہے کہ اس طرح کرو جیسے کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے بچپن میں اس طرح دعا کرو کہ یا اللہ میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم و کرم کیا۔ اور پھر انسان اپنے ماں باپ سے اس طرح پیار کرے جیسے بچپن میں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کر رہا ہے، ویسے پیار کرے گا تو پھر کامیاب ہوگا، حق ادا تو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ تعالی، جس طرح بندے نے ماں باپ نے اسے بچپن میں پالا ہے، اب جب اس کی جوانی آ گئی اور ان کا بڑھاپا آ گیا ہے تو کامیاب تب ہوگا جب ماں باپ سے ایسے پیار کرے جیسے انہوں نے اس کے بچپن میں پیار کیا۔ ماں باپ سے اپنے بچوں کی طرح لاڈ کرے، اپنے بچوں کی طرح پیار کرے، ماں باپ کے ساتھ لیٹ جائے، ماں باپ کے ہاتھ چومے، ماں باپ کے پاؤں چومے، ماں باپ کے چہرے کو بوسے دے، ان کے ساتھ لاڈ اور پیار کرے جس طرح اپنے بچوں سے، بلکہ اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کی ضروریات کا جب تک خیال نہیں رکھے گا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ماں باپ
کا دل اپنے بچوں کی طرف سے کبھی میلا نہیں ہوتا۔ بعض بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میری ماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، میرا باپ نہیں اچھا سلوک، بھلا ماں باپ اگر نہ اچھا سلوک کریں گے تو کون ہے دنیا میں وہ رشتہ اور کون سا ہے جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا انسان؟ اس لیے سب رشتوں سے افضل و اعلیٰ رشتہ اگر ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ، یہ بار بار آپ دیکھیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اولادوں کو، سب بیٹوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، کیونکہ دنیا و آخرت کی فوز و فلاح ہے تو ماں باپ کی فرما برداری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے ماں باپ کی محبت عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وما علیہ۔